سب سے پہلی بات جو ارکان جماعت کے تعلق سے محترم مولانا مودودی نے اپنی کتاب روزات میں جو ہمارے آیا ہے اس میں جو لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ روزات صفحے اوپر 26 صفحے 26 پہ جو بات لکھی گئی ہے ارکان کے تعلق سے، انہوں نے کہا کہ جو شخص، مولانا کہتے ہیں جو شخص اس جماعت میں شامل ہو اسے اپنی دوہری ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ خدا کے سامنے تو وہ بہرحال ذمہ دار ہے ہی، مگر خلق کے سامنے بھی اس کی ذمہ داری بہت سخت ہے۔ جس بستی میں آپ لوگ موجود ہوں وہاں تمام آبادی سے آپ کے اخلاق بلند تر ہونے چاہیے، بلکہ بلندی اخلاق، پاکیزگی سیرت، دیانت اور امانت میں ضرب المثل بن جانا چاہیے۔ آپ کی معمولی ورزش نہ صرف جماعت کے دامن پر بلکہ اسلام کے دامن پر دھپا لائے گی اور بہت سے لوگوں کے لیے سبب گمراہی بن جائے گی۔ مولانا کی یہ بات جن لوگوں سے کہی گئی تھی ان کے بارے میں ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب قلیل من الاخرین کون ہوں گے؟ تو اس میں جو ہے اب ارکان کی توقع پوری نہیں رکھی جا سکتی ہے، تو جو قلیل من الاخرین ان سے توقع رکھی جائے گی تو ہمارے ارکان شورا وغیرہ ذمہ داران جو ہے علماء وغیرہ ان سے جو ہے یہ چیزیں کہی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے خرم مراد نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خرم مراد نے کہا کہ ارکان شورا، خرم مراد کا ہمارے سب پہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جماعت کو راہ راست سے نہ ہٹنے دینے کے، اس کے رخ اور پٹری کو بدلنے سے روکنے کی، جماعت میں غلط مقاصد اور غلط خیالات اور غلط طریقوں کو پھیلنے سے روکنے اور دستور کی پابندی کرانے کے لیے اگرچہ کہ جماعت کا ہر رکن ذمہ دار ہے، لیکن یہاں سے مولانا جو ہے اس کو تھوڑا وہ کر دیا، خاص طور پر ہر رکن شورا جہاں کہیں خرابی محسوس کرے یا بلا مداحنت اپنی حقیقی رائے کا صاف اظہار کرے، کیونکہ وہ اسے دور کرنے کی پوری کوشش کرنے کے عہد کا پابند ہے۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ نوجوان سے ہے۔ یہ پہلی بات تو میں نے عرض کیا ارکان سے تھی، دوسری بات ارکان شورا سے تھی، اب میں اپنی طرف سے نوجوان کے سامنے کوئی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ نوجوانوں کو اگر کوئی ذمہ داری مل گئی تو وہ بزرگوں پر غیر حکیمانہ تنقید غیر متعلق لوگوں کے سامنے کرنے لگے ہیں، اس پر خاص نظر رکھنی ہوگی۔ ان کو سمجھایا جائے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اب ان پہ تنقید مت کرو بابا، انہوں نے جو کیا چھوڑ دو اس کو، اب تم کیا کر رہے یہ دیکھو۔ ان کو بتانا ہوگا کہ آپ کی تعمیرات کو دیکھ کر اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہو تو اس پر تکبر میں مبتلا مت ہو جائیے۔ جو بلڈنگ آج نظر آ رہی ہے، جس کی تعریف کرنے پر آپ پھولے نہیں سما رہے ہیں، وہ بلڈنگ جس پائے پر کھڑی ہو رہی ہے وہ پایا کس نے بھرا؟ پایا نظر نہ آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو بلڈنگ کا پایا بھرا ہوا نہ ملتا تو ریت پر آپ کی تعمیرات کھڑی ہو سکتی تھی کیا؟ بلڈنگ کا پایا یعنی بنیاد جن مصیبتوں، محنتوں اور مشقتوں سے بزرگوں نے بھرا ہے اس کا یہ نوجوان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ احساس دلانا ہوگا۔ یہ بات سن کر افسوس ہوا کہ بعض ذمہ دار ترین لوگ اس طرح کی تنقیدات سن کر خاموش رہ کر ان نوجوانوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو اس پر بھی نگاہ رکھنی ہوگی، حکمت اور موعظت کے ساتھ اس پر روک لگانی ہوگی، ورنہ شیطان مزید فتنہ پیدا کر دے گا۔ آج شیطان کا فتنہ ہر سو پھیل چکا ہے، اس لیے ہم کو بہت چوکس رہنا ہوگا تاکہ کہیں یہ فتنہ جماعت میں جڑ نہ لگا دے۔